السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلوچستان پہ۔ بلوچستان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو بلوچ وہ یور قوم ہے کہ جن کا پاکستان بننے میں بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن اگر آج کا بلوچستان دیکھیں تو احساس محرومی کا شکار ہے، دہشت گردی کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان کی قوم ہے ان میں خاص طور پہ صوبائی تاثر بڑی تیزی کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے۔ ان سب کی وجوہات کیا ہیں، انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں فرید افغان ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور بلوچستان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے یہ ساری باتیں ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم فرید صاحب۔ جی وعلیکم السلام راجہ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ فرید صاحب، سب سے پہلے تو چلیں یہی سوال ہے سر جو ہماری قوم کے ذہن میں بھی ابھرتا ہے، ہمارے ذہن میں بھی ابھرتا ہے کہ آخر بلوچ جو ہیں، بلوچ قوم جو ہے یا بلوچستان احساس محرومی کا شکار کیوں ہے؟ ایسا بہت اچھا سوال کیا، اور میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہے نا ڈیبیٹس کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ بلوچستان کو لوگ پسماندہ کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ جو ہے علاقائی جو انفراسٹرکچر ہے اس حوالے سے پسماندہ ضرور ہے، لیکن جو ہے نا ان کی جو ذہن ہے وہ پسماندہ کبھی بھی نہ رہے۔ ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی جو ہمارے سی ایس ایس کے جو رزلٹس آئے ہیں اس میں ہمارے بچوں نے اور ہمارے بچیوں نے، حالانکہ وہاں پہ بلوچستان میں تعلیم کے بڑے معاملات ہیں، بڑے جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا ضرورت ہے تعلیم کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے قومی سطح پہ اپنا ایک نام جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا کما لیا ہے اس پہ۔ بالکل ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کی پسماندگی اس سینس میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں، ہمارے پاس ملک کے 3 صوبوں سے جو ہے نا اگر لنکڈ ہوتے ہیں، ایک ہمارا جو ہے نا کوئٹہ سے جوب سے ڈیرہ اسماعیل خان، مغل کوٹ، یہ جو رستہ ہے، اب اسی پہ ایک جو رستہ بنا ہے کوئٹہ سے لے کر، یعنی کہ ہم کے پی کے میں داخل ہوتے ہیں تو جو نا سنگل روڈ ہے میرے پاس۔ ان 75-77 سالوں میں ہمیں ایک ڈبل روڈ تک نہیں دیا گیا۔ پھر اگر ہم جو ہے نا کوئٹہ سے نکلتے ہیں کراچی کے لیے وایا خوزدار، اس کو جو ہے ہم بلوچستان کے لوگ جو ہے اس کو ہم خونی شاہراہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مہینے میں کم از کم 1 2 3 درجن جو ہے نا ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے نا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے جو ہے نا آپ کے جو ہے نا سندھ کی طرف جانے کے لیے یا پنجاب کی طرف آنے کے لیے۔ اسی طرح کوئٹہ سے اگر ہم نکلتے ہیں وایا لورالائی جو ہے نا فورٹ منرو جو ہے نا، اب فورٹ منرو کے پہاڑ سے نیچے اترے، وہاں پہ کچھ دنیا اور ہے، پہاڑ سے اس طرف دنیا کچھ اور ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں گے چائنا کی مدد سے بہت زبردست جو ہے روڈ بنا دیا گیا ہے، لیکن جب ہم یہاں سے کوئٹہ سے جب نکلتے ہیں آپ کے جو ہے بارکھان رکھنی تک، اور جو ہمارے پنجاب کا بارڈر، پنجاب کے بارڈر کے اس طرف ہماری پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے، ٹوٹے پھوٹے روڈ جو ہے نا، ہیوی ٹریفک معاملات، لیکن جو ہے نا صرف ہم پہاڑ کو کراس کر کے اترتے ہیں تو جو ایک نئی دنیا ہوتی ہے، نئی دنیا کو نظر۔ اور اسی طرح جو ہے ہمارا جو ہے نا بولان کا جو کوئٹہ سے بولان وایا سبی ڈیرہ لائیار جو ہے نا جیکاباد کے ساتھ ہم لنک ہوتے ہیں، تو وہ بھی سنگل روڈ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ محرومیاں تو ڈیفینیٹلی ایز اے سینس اس میں تو بالکل ہم جو ہے نا اس کو بات کریں گے کہ جو ہے نا بالکل محرومیاں، صرف میں نے روڈز کی بات بتائی، اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، اور اس میں جو ہے ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں کچھ ان کا بھی قصور ہے، کچھ ہماری جو گورنمنٹ کا بھی قصور ہے، اور یہ جو ہے نا میوچل ہم بات کریں گے کہ بہت سائڈ جو ہے نا ہم اس کے قصوروار ہیں جی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، گوادر کی اگر میں بات کرتا ہوں تو گوادر آپ کے لیے کتنا سوٹیبل ہے؟ گوادر تو میرے لیے کیا سوٹیبل ہوگا جی، جو ہے نا بات یہ کہ وہ پاکستان کے لیے سوٹیبل ہے، اور جو ہے نا سی پیک کا نقطۂ آغاز جو ہے نا گوادر ہے، اور اختتام جو ہے آپ کا جو ہے جا کر گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے جا کر چائنا کے ساتھ لگتا ہے۔ لیکن گوادر سے جو ہم نے جو نا سی پیک کے معاملات جو پروجیکٹ سٹارٹ کیے، اس پروجیکٹ کے تحت بھی جو ہے آپ
जोब से उतरेंगे सी पैक रोड आपको मोटर वे मिलेगा। मकसद ये कि बलूचिस्तान के 1 इंच में भी जो है ना हमारे पास मोटर वे नहीं है। अच्छा, तो ये इंतहाई जो है ना, नहीं जो सी पैक है क्या ये बलोच कौम के लिए सूटेबल नहीं है आप लोगों के लिए? नहीं, मैंने कहा कि जी बलूच कौम अपनी जगह पे, मैं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो यार पाकिस्तानी जो है ना उसमें हम बलूच भी हैं, उसमें हम पश्तून भी जी हैं, जी। उसमें हम सिंधी भी हैं। तो इसको एज ए सेंस जो है ना, चूँकि नुक्ता आगाज़ सी पैक का बलूचिस्तान से डेफिनेटली है, लेकिन दूसरी सेंस में जो है ना अगर हम पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान की जो है ना सालमियत है, पाकिस्तान की फेडरेशन के हम लोग हैं, तो दोनों साइड की जिम्मेदारी है कि जो हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। अच्छा फरीद साहब, हमने एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि वहाँ पे जो सूबाई तसर है वो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। क्या समझे, इसकी क्या वजूहत है, ऐसा क्यों हो रहा है? बात ये राय साहब जो है ना, ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, हाँ अब जो है ना कुछ लोग ऐसे हैं कि जी जो अपनी एग्जिस्टिंग दिखाने के लिए जो ना इन चीज़ों को, इन इश्यूज़ को डेफिनेटली उठाएंगे। और जो बर्निंग इश्यूज़ हैं अभी, जैसे आप देखें कि लास्ट टाइम कैनाल्स की बात पे जो है ना आपके सिंध से आने वाली जो ट्रांसपोर्ट थी उसको बंद किया गया, उसको जलाया गया, उसको घेराव किया गया। तो क्या जो है ना सिर्फ बलोच सिंधियों ने ये काम नहीं किया? क्या फिर उस रिएक्शन में पंजाब में ये बात नहीं हुई? ठीक है, एक फितरी अमल है, लेकिन उसको जो है ना पाकिस्तान से ऊपर जो है ना ये चीज़ें जो है ना पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए भी ज़हर कातिल नहीं चाहिए। तो लिहाजा जो है ना वो इश्यूज़ जो जिनके ऊपर डिबेट करने की ज़रूरत है, उस पर एक मकाले की ज़रूरत है। मैं तो ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के जो नौजवान हैं उनका एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के ज़रिए उनको जो है ना बिठा दिया जाए, उनको एक दूसरे के साथ डिबेट का मौका दिया जाए। मैं तो कहता हूँ, पहले मैंने तो अपने सूबाई हुकूमत को भी ये जो है ना अपना सजेशन दी कि आप ऐसे करें कि जी पहले बलूचिस्तान की सतह पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम या डिविजनल सतह पर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम करें, ताकि इंटरेक्शन हो, लोग इस घुटन से बाहर निकलें, लोग जो है अपनी जो है ना सूबे की, फिर उसके बाद पाकिस्तान की तामीर तरक्की में अपना हिस्सा डालने के लिए आइडियाज़ तलाश करें। घुटन के माहौल से बलूचिस्तान को बाहर निकालना होगा जी। लेकिन इसको ये मुमकिन कैसे है, कौन करेगा ये बताओ? देखिए जी, बात ये है कि रियासत माँ है और माँ की ये जिम्मेदारी है कि जो है ना उसने तरीके तलाश करने, किस तरीके से जो है ना इन तमाम चीज़ों पे जो है ना काबू पाया जा सकता है। मेरे ख़्याल में अब तक जो है ना हम इसको काबू पाने में हम संजीदा नहीं है। हमारी जो है ना बलूचिस्तान के मर्ज़ का तो सबको पता है कि जी इसको ये मर्ज़ लाक है, उसकी तशख़ीस अभी तक किसी ने नहीं की। हम देखें जी, एक ऐसे ख़िते में हम बैठे हुए हैं जहाँ पे प्रॉक्सी वार के हवाले से हम एक पिच हैं, पिच है जो है ना, इतना बड़ा बॉर्डर हमारा जो है ना ईरान के साथ है, फिर अफ़गानिस्तान के साथ है, फिर मामला आते हैं दूसरे तीसरे। अक्सर बात होती है कि जी इंडिया ने वहाँ पे वो किया, तो इंडिया का तो मेरे पास बॉर्डर ही नहीं है। इंडिया का बॉर्डर तो सिंध और पंजाब के साथ है, तो इंडिया जो है ना अगर उसको करना हो तो वहाँ पे भी कर सकता है। लेकिन हमारे जो नौजवान हैं, जो नाराज़ नौजवान हैं, ठीक है, बिल्कुल उसको जो है ना उसके ऊपर इंडिया ने बातचीत की है और उसके ऊपर काफ़ी सारे एविडेंस भी जो अभी तक हमारी स्टेट ने सामने लाए हैं और काबिल मज़म्मत है। लेकिन साथ साथ ये है कि जो ना मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान के मसाइल का बेहतरीन हल ये है कि बलूचिस्तान को माशी दहशतगर्दी से निकाला जाए। माशी दहशतगर्द इन अ सेंस मैं ये कहूँगा कि देखिए बात ये है कि बलूचिस्तान में कोई KP का पश्तून आकर जो है ना वज़ीर आला नहीं बना, बलूचिस्तान में पंजाब का कोई पंजाबी आकर वज़ीर आला नहीं बना, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान का पश्तून वज़ीर आला नहीं बना। बलूचिस्तान के हक़ हाकिमियत के हवाले से जो सवालात उठाए जाते हैं वो बिल्कुल जो है ना अपनी जगह पर हक़ बजानिब है। बलूचिस्तान को घुटन के माहौल से निकाल कर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए, जो डिज़र्व करते लोग हैं उनको जो है असम्बलियों में लाया जाए, ऐसे लोगों को असम्बली में लाया जाए जो मासेस के साथ उनका इंटरेक्शन हो, मासेस की जो है ना रिक्वायरमेंट को समझते हो। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के मामलात हम बलूचिस्तान के जो है ना बाउंड्री के अंदर बैठ कर उसको हल कर सकते हैं। लेकिन उसमें माँ की ज़िम्मेदारी, माँ इन अ सेंस जो है रियासत है, रियासत की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है
اور تمام مسائل کا ہمارے یہاں دیکھیں جی، آپ کے پنجاب میں پنچایت ہوتی ہے، ہمارے بلوچ پشتون معاشرے میں جرگا ہوتا ہے، تو قتل بھی ہو جاتے ہیں، اس قتل کے بعد بھی تو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے نا، 10 50 50 100 قتل کا فیصلہ بھی تو ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے نا جرگے میں بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا اس ماحول، ایسا سازگار ماحول بنانے کی ضرورت ہے. جی فرید صاحب، کاکڑ صاحب کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا آرڈنری، کیا یہ بلوچستان کے اثاثے محرومی کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں تھا؟ اور اس کے علاوہ اگر کاکڑ صاحب رہے بھی ہیں تو انہوں نے بلوچستان کے لیے کیا کیا؟ دیکھیے جی، کاکڑ صاحب جو ہے ہمارے بھائی ہیں، انوار کاکڑ صاحب محترم ہیں ہمارے، لیکن بات یہ کہ جو ہے نا میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ شخصیات کے پیچھے نہیں جایا جائے، سسٹم کے پیچھے جائے. جو سسٹم کو جو لوگ رن کر رہے، کاکڑ صاحب جو ہے نا کوئی اپنی پالیسی تو نہیں بنائیں گے، اس کو بھی پالیسی جو بنا کر دیں گے وہ تو جو ہے نا کوئی ڈائریکشن خود تو نہیں دیں گے، اس کے سامنے جو چیز بات لا کر رکھی جائے گی اس کے اوپر وہ بات کریں گے. تو ہمیں ہمارے پالیسی ساز ادارے جو ہے، ہمارے پالیسی میکرز جو ہے، ان کو جو ہے نا اپنی پالیسیز کے اوپر ریویژن کی ضرورت ہے. اور دیکھیں جی، بات کلیئر کٹ بات ہے، پاکستان ہیں تو ہم ہیں، جی جی، ریاست تو ہے تو ہم ہیں. ماں کے بغیر اولاد کچھ بھی نہیں ہے. اولاد نافرمان بھی ہوتی ہے، اولاد سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. کیا جو ہے نا غلطیوں کے اوپر جو ہے نا ڈانٹ ڈپٹ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، لیکن جو ہے نا اولاد کو گولی تو نہیں ماری جا سکتی. یا اولاد کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ جی وہ ماں کی عزت اور تکریم کے اوپر بات کرے، تو دوسرا بھائی ڈیفینیٹلی اس کو ڈانٹ دے گا، اس کو شٹ اپ کر دے گا کہ جی آپ ماں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو، آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو لہٰذا بوتھ سائڈ جو ذمہ داری ہے وہ اس کا ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں پالیسی میکر لوگوں کا یہ کام ہے، لیکن پالیسی میکر جو لوگ ہیں، جو آپ کی وہاں پہ سیاسی قیادت ہے، ظاہری بات ہے وہ وہاں کے مسائل کو، وہاں کے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں پالیسی میکر لوگوں کو ایڈوائز کرتے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پالیسی بناتے ہیں جو بلوچستان کے حق میں بہتر ہو؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ رائے صاحب بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور بہت اس کے پر بہت ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. میں ایک بات کہوں کہ جو میرا اپنا ایک قبائلی معاشرہ ہے، قبائل کے ساتھ تعلق ہے. بلوچستان میں بلوچ پشتون جو ہے اور ہمارے سیٹلر برادری جو ہے، ان کا ایک بڑا ایک خوبصورت مجموعے کے نام کا ایک بلوچستان نام ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں، میں کہ بار بار اس بات کی طرف اشارہ دوں گا کہ بلوچستان کے حق حاکمیت جو ڈیزرو کرتے لوگ ہیں ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت کام کرنے دیا جائے، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوں گے. تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے وہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں وہ فیئر نہیں ہوتے؟ نہیں، الیکشن کی کریڈیبلٹی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، میرا آج سے 70 سال پہلے کا جو سردار تھا اس کے پاس جو ہے نا ایک ڈاڈری بندوق ہوتی تھی اور ایک تلوار ہوتی تھی یا ایک کلاڑی ہوتی تھی. آج میں نے اس کو اتنا اسٹرینتھن کر دیا ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا اپنی ایک پرائیویٹ ملیشیا ہوگی اور اپنا ایک پرائیویٹ ایک سلسلہ ہوگا. ریاست جب اس کے اوپر ہاتھ رکھے گی کہ بھائی آپ رن کریں، تو ریاست ماں بھی ہے، ریاست جو ہے نا سب کچھ ہے. اور جس دن جو ہے نا اس کی غلطیوں پہ اس کو باہر نکالا جائے گا، اس نے پہاڑ پہ چڑھ جانا ہے، ریاست کو گالی دے دینی ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ وجوہات ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ان وجوہات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ایک جو ہے نا میں دیکھو رائے صاحب، ایک جو ہے نا بڑی ایک اہم بات کی طرف آپ کا اشارہ دوں گا کہ ہمارا سیاسی نظام جو ہے نا وہ جس طرح بھی بات کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. ہم نظریات، ہم سوچ، ہم فکر، ہم جو ہے نا ایک دور ہوتا تھا کہ جی کارکن زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگاتے تھے. ایک دور ہوتا تھا کہ جی اس نے چیکنگ کرنی ہوتی تھی، بینرز لگانے ہوتے تھے، پینافلیکس لگانے ہوتے تھے. آج میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہوگا کہ مجھے کارکن کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے. کارکن کی ضرورت مجھے اس ٹائم پڑے گی کہ جب جو ہے میرے ساتھ ناانصافی ہوگی، جب میرے حق کی حاکمیت کو چیلنج کیا جائے گا، پھر میں نے کارکنوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا جو ہے نا اب جس طرح آپ دیکھیں کہ جو ہے نا بعض ممالک ایسے ہیں کہ ان کے پاس اتنی مشینری آ گئی، اس کو لیبر کی ضرورت نہیں. کارکنوں کو لوگوں نے لیبر سمجھا.
تو جب یہ چیز ناپید ہوتی جائے گی جو ہے نا پیراشوٹ کے ذریعے لوگوں کو لیڈر بنا دیا جائے گا تو مسائل تو ہوں گے. ماسز میں اس کا تعلق نہیں ہوگا, ماسز میں وہ جا نہیں سکے گا, اس کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے نا ماسز کے اندر جا کر بیٹھ کر مسائل کی نشاندہی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر سکے. تو ہاؤ اٹ پاسبل کہ جو ہے نا ملک کی معیشت کو یا ملک کی سیاسیات کو یا ملک کے جو ہے نا انفراسٹرکچر کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے جو ہے نا کوئی کام کیا ممکن ہو. میرے خیال میں جو ہے نا بہت سارے معاملات پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے جس پہ جو ہے نا ابھی تک ہم ناکام رہے ہیں. پلیز صاحب یہ بتائیں کہ جو اس وقت بلوچستان دہشت گردی کا شکار ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا وہاں پہ زیادہ عمل دخل ہے, افغان کے ذریعے افغانستان کے ذریعے وہ ایسی کارروائیاں کرتا ہے, لیکن آپ نے کہا انڈیا کا تو وہاں پہ خیر کوئی بارڈر بھی نہیں لگتا, تو پھر دہشت گردی کا کیا سمجھتے ہیں, ریزن کیا ہے وہاں؟ نہیں, میں نے رائے صاحب میری بات شاید میں اپنی بات جو ہے نا ڈیفائن نہیں کر پایا. بات یہ کہ انڈیا کا بالکل ہے جو ہے نا ابھی گلبھوشن یادو کو جو ہے نا بلوچستان کے بارڈر سے نہیں پکڑا گیا. کیا جو ہے نا وہاں پہ افغانستان کے اندر جو ہے نا کیا انڈیا نے جو کونسلیٹ اب اپنا جو ہے نہیں بنایا؟ بالکل ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے نا کہ جی جو ہے نا ایک وہ جیسے ہمارے سابقہ پرائم منسٹر نے جو ہے نا ایک اصطلاح استعمال کی کہ جی گڈ طالبان اور جو ہے نا نان گڈ طالبان جو ہے نا بیڈ طالبان والا جو ہے نا وہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. دہشت گردی ریاست کے خلاف کام, ماں کو گالی دینے کے حوالے سے تم ریاست ماں کو گالی دو گے, ماں کو نقصان پہنچاؤ گے, وہ دہشت گردی چاہے بلوچستان میں ہو, چاہے سندھ میں ہو, چاہے کے پی میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, وہ دہشت گرد ہے. دہشت گرد کا کوئی مذہب, رنگ, نسل, زبان نہیں ہے. جی فرید صاحب, آپ کیونکہ نون لیگ کے ترجمان ہیں, تو اس وقت نون لیگ کی حکومت وہاں پہ کیا کر رہی ہے حالات کو بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ نون لیگ کی وہاں پہ کوalition گورنمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی وہاں پہ رن کری ہے. جو ہے نا ہمارے کچھ منسٹرز اس میں ہیں, لیکن چونکہ انفلوئنس اس کا ہے, چیف ایگزیکٹو اس کا ہے, تو یہ پیپلز پارٹی کا یہ سوال بنتا ہے, ان سے پوچھا جا سکتا ہے. لیکن بات یہ کہ کچھ ہمارے رویے ہیں, ان رویوں پہ ہمیں اپنے ریویو کرنے کی ضرورت ہے, بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے, بٹھانا چاہیے. بات یہ کہ میرے بیانیے کو جو ہے نا ابھی تک یہ میری ناکامی ہے نا, یہ میری ناکامی ہے کہ میں اپنا بیانیہ ہی ڈیولپ نہیں کر سکا. میں یہ ابھی تک بتا نہیں سکا کہ جی بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں کار فرما ہے, ریزن کیا ہے. ان ریزنز کو تلاش کر میں نے کیا ہی نہیں ہے. میرا نوجوان اگر ناراض ہو گیا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے. اب آپ نون لیگ کے ترجمان بھی ہیں, وہاں کے ظاہر مقامی بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں. ظاہر سیاستدان عوام کے بڑے قریب ہوتا ہے. آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ ہاؤ کین اٹس پاسبل, کیسے بہتری کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ بہتری کی طرف آپ کی رائے کیا؟ میں نے دیکھیے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا کہ جی ڈیبیٹس کی ضرورت ہے, مقالے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے نوجوانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی مہمان نوازی کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ بلوچستان کا جو سب سے مین ایشو ہے وہ روزگار ہے. جی میرے پاس کوئی صنعت نہیں ہے, میری زراعت تباہ ہے. اب جی کینالز کے اوپر بات ہوئی کہ سندھ نے کہا کہ جی جو ہے نا پنجاب میرا پانی لے کے جا رہا ہے. او بھائی میرا پانی تو سندھ آپ لے کے جا رہے ہو, میری بجلی تو سندھ آپ لے کے جا رہے ہو, لیکن اگر ہم یہ باتیں کریں گے تو پھر وہی صوبائی تعصب والی بات آ جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو مشترکہ مفادات کی جو کونسل ہے اس کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے, نئے عمرانی معاہدوں کی ضرورت ہے, تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ان مسائل کا حل تلاش کریں. بلوچستان کا میں آپ کو بتاؤں کہ جی میرے پاس میری زراعت ہے, میرا پورا صوبہ ہے. آپ کے پی میں جائیں, سندھ میں جائیں, پنجاب میں جائیں, ڈویژن سطح پہ ایک ریجنل آفس ہوگا فرٹیلائزر کا. میرے پاس تو میرے صوبے کو تو ایک ریجن بھی نہیں سمجھ, مجھے جو ہے نا سکر کے ریجن کے ساتھ جو ہے نا مجھے بٹھا دیا گیا ہے. تو بھائی میرا پورا صوبے کے لیے میں اگر سکر میں آ کر بیٹھوں, دیکھیں یہ احساس محرومیاں ہیں. میں نے جیسے روڈز کی بات کی, یہ احساس محرومیاں ہیں. میرے پاس صنعت نہیں ہے, میری زراعت تباہ ہے, میرے پاس روزگار نہیں ہے. روزگار جو ہے نا اگر ہوگا وہ چاچے ماموں بھتیجوں کو دیا جائے گا.
जो पढ़े लिखे नौजवान होंगे। आगाज़ यकूक़ बलूचिस्तान के हवाले से मैं अभी आपको बताऊं कि 2008 में आगाज़ यकूक़ बलूचिस्तान का जो ना आगाज़ किया गया, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन क्या हुआ ये कि मरकज़ के हवाले से जो मेरी जो है ना, फेडरेशन के हवाले से जो मेरी जो है ना, जो कोटा बनता था, उस कोटे पे भी जो ना, जो एक जो ना 20 साल पहले जो ना एक असिस्टेंट कमिश्नर आया था, वो चाहे KP के था या जो है ना सिंध के साथ था या पंजाब के साथ उसका ताल्लुक था, आकर उसने जो है 2-4 डोमिसाइल बना दी। ये सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। भाई वो जो मेरा हक है भाई, वो आपने जो है ना नाम भी मेरा आपने दिया है, तो मेहरबानी करके तो जो वो राइट तो मुझे दे दो ना। अब 2008 से ऑनवर्ड अब तक जो 17 साल गुजर गए। इन 17 सालों में अगर वो इनिशिएटिव जो बेहतरीन इनिशिएटिव था, वो उसके ऊपर सही महीने में काम किया जाता, तो मैं समझता हूँ कि आज जो है ना बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए हम काफ़ी आगे जा चुके होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने फरीद साहब। बहुत लंबी हमारी डिबेट हो सकती है इस टॉपिक पे, लेकिन वक्त चूँकि हमारे पास बहुत कम है, आखिर में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या पैगाम है आपका? जी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, चूँकि आई एम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, मेरी हुकूमत जो है ना फेडरल में रन कर रही है। मेरा उनको मशवरा यही है कि जी आप लोग जो है ना इंटेलेक्चुअल्स का एक फोरम बनाए, उस फोरम के ज़रिए जो है ना आप लोग जो है ना मकालमे का जो है ना आगाज़ करें, डिबेट का आगाज़ और उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए एक फरीद की राय नाकाफ़ी होगी। उस पे जो है ना वहाँ के जो दानिश्वर हैं, वहाँ के जो मज़दूर लीडर हैं, वहाँ के जो वकला हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जो ना अपना माशी जो माहिर हैं, वहाँ के जो ज़राअत के जो माहिर हैं, वहाँ पे जो है अभी कानकनी का जो है ना एक बहुत बड़ा शोबा है, अभी उसके ऊपर आप देखें माइंस एंड मिनरल बिल भी आ गया, बहुत बड़ा सिलसिला है। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान की जिस तरह कश्मीर शहरग है, बलूचिस्तान भी जो है ना पाकिस्तान की शहरग है। और उस शहरग को जो है ना किसी के हाथ में ना दे दे, उन वसाइल को बलूचिस्तान के ऊपर आप लगाएं, आप एक्स्ट्रा कुछ ना दें, उन वसाइल को बलूचिस्तान के ऊपर आप लगाएं। बलूचिस्तान बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है, लोगों की जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग की जा सकती है। ठीक है, मेरे पास मिनरल है, मेरे पास वो वसाइल नहीं है कि मैं वो सोना निकाल सकूं। अगर वो जो है ना फेडरेशन मुझे बना कर दे रही है, तो फेडरेशन, आई एम पार्ट ऑफ फेडरेशन, लेकिन उसका जो है ना एक 25-30% जो है बलूचिस्तान पे भी खर्च किया जाए। थैंक यू फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने फरीद अफगान साहब की बात सुनी। उम्मीद है कि आप जो बलूचिस्तान के हमारे मसाइल हैं उनको ज़रूर समझे होंगे, चूँकि ये एक ऐसा टॉपिक था कि जिस पे बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन चूँकि वक्त की हमें भी मजबूरी होती है, वक्त हमारे पास बहुत कम था, तो इसी वजह से जो कुछ फरीद साहब ने कहा है, मेरे ख्याल में वो बहुत कुछ उन्होंने वाज़ह लफ्ज़ों में कह दिया है। और अगर इन बातों पे हमारी गवर्नमेंट अमल करे, हमारी हुकूमत अमल करे, तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के हालात को काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सकता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।